بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی تاریخ بڑے بڑے شعبہ بازوں کے ذکر سے بھری پڑی ہے، جن میں قابل ذکر فرعون کے دربار میں وہ شعبہ باز بھی ہیں کہ جن کے شعبہ بازی یا جادو کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بإذن اللہ معجزے دکھا کر ان کی شعبہ بازی کو ناکام کر کے اللہ کی حقانیت اور اپنی نبوت ثابت کی تھی۔ اور آج کے اس جدید دور میں بھی دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک شعبہ باز موجود ہے، جن میں امریکہ کے ڈیوڈ بلین اور کرس اینجل اس طرح کے دوسرے شعبہ باز قابل ذکر ہیں۔ لیکن آج میں جس شعبہ باز کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کو تاریخ میں حکیم مکنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حکیم مکنہ یہ صاحب 775 عیسوی کا ایک ایسا شعبہ باز تھا جس نے اپنی شعبہ بازی سے ماہ نخشب کے لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ ایک شام 8ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں سمرقند کے قریب ایک علاقے نخشب میں گوسیان کے پیچھے کنویں کے اندر سے ایک چاند غروب آفتاب کے فوراً بعد آسمان پر روشن ہونے لگا۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ چاندنی رات میں دو چاند آسمان پر ایک دوسرے کے مد مقابل طلوع تھے، لیکن قدرتی چاند کے مقابلے میں اس مصنوعی چاند کی روشنی صرف 15 میل کے دائرے تک محدود تھی۔ ضعیف الاعتقاد لوگ اس چاند کو اس کے خالق حکیم مکنہ کا معجزہ سمجھتے تھے، جبکہ اس نے یہ علوم سائنس کی مدد سے انعکاس شعاع قمر کی بنیاد پر تیار کیا تھا۔ بعد کے زمانے میں ادب میں اس ماہ نخشب کا بہت ذکر کیا گیا اور شاعری میں استعارے کے طور پر اس کا استعمال ہوا۔ حکیم مکنہ خراسان کے شہر مرو کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا اور ایک غریب دھوبی کا بیٹا تھا، لیکن اس نے اپنی ذہانت اور علم و فضل کی بنیاد پر تاریخ عالم میں شہرت دوام حاصل کی۔ علم بلاغت، حکمت، فلسفہ، شعبدہ، طلسمات و سحر میں یکتا تھا۔ اس نے اپنی جدت طبع سے عجیب و غریب چیزیں ایجاد کی اور انہیں صنایع اور بدایع کے ذریعے بہت جلد آسمان شہرت و ناموری کی بلندیاں چھونے لگی، لیکن انہی بلندیوں نے اسے ذلت کی پستی میں گرا دیا اور وہ دعویٰ نبوت کے ساتھ ساتھ الوہیت کا دعویٰ بھی کر بیٹھا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ حق تعالیٰ اس کے پیکر میں جلوہ گر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت میں ایسا عیب رکھا تھا کہ وہ اس عیب کو چھپانے کے لیے ہر وقت اپنے چہرے پر سونے کا نقاب پہنے رہتا۔ اسی نقاب کی وجہ سے وہ لوگوں میں مکنہ یعنی نقاب پوش کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کبھی کوئی اس سے اس نقاب کی بابت پوچھتا تو وہ کہتا کہ لوگ میرے نور کی تاب نہیں لا سکتے، اور اگر میں اپنا چہرہ بے نقاب کر دوں تو میرا نور دنیا کو خاکستر کر دے گا۔ مکنہ کا بدترین عقیدہ مسئلہ تناقض تھا، جس کی بنا پر اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پہلے حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں حلول کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام میں، اس کے بعد یکے بعد دیگرے تمام انبیاء کرام کی صورتوں میں ذات خداوندی ظاہر ہوتی رہی۔ انجام کار خدائے برتر صاحب الدولہ ابو مسلم خراسانی کی صورت میں نمایاں ہوا، اور اب رب العزت اس شان سے مجھ میں جلوہ فرما ہے، میں اس زمانے کا اوتار ہوں، اس لیے ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرے اور میری پرستش کرے تاکہ فلاح ابدی کا مستحق ٹھہرے۔ اس کی دیگر تعلیمات کا اخلاقی پہلو یہ تھا کہ اس نے محرمات کو مباح قرار دے دیا، صوم و صلاۃ کو یکسر منسوخ کر دیا۔ اس نے مسجدیں تو تعمیر کروائیں مگر کوئی ان میں نماز نہ پڑھتا۔ اگر کوئی مسافر مسلمان ان کی مسجد میں چلا جاتا تو اس کے پیروکار موقع ملتے ہی اس کے خون سے ہاتھ رنگ لیتے اور اس کی لاش کو مستور کر دیتے۔ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس نے 2 مضبوط قلعے تعمیر کروائے۔ اس کے سرکوبی کے لیے خلیفہ مہدی عباسی نے لشکر بھیجا مگر اسے شکست ہوئی۔ جب خلیفہ کو اس ناکامی کا پتہ چلا تو اس نے دوسرا لشکر بھیجا۔ 4 ماہ محاصرے کے بعد عساکر خلافت کو مکنہ کے پیروکاروں کے خلاف پہلی فتح حاصل ہوئی۔ اسلامی سپہ سالار سعید خرشی اس کے بعد طویل عرصے تک مکنہ کے قلعہ سیام کی تسخیر میں لگا رہا۔ جب یہ قلعہ فتح ہوا تو حکیم مکنہ نے اپنے اہل و عیال کو زہر دے دیا اور خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگ میں چھلانگ لگا دی۔
ماخوذ تاریخ عالم